الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا اے عظیم الشان پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑی محبت دے نال اور بڑی دل جمی دے نال تشریف فرما ہو، محترم حافظ محمد امجد صاحب، مولانا شاکر صاحب اور دیگر احباب جماعت جنہ اے گلشن سجایا، اللہ اس اپنے کارنوں تا قیام قیامت آباد فرمائے. آمین. ذرا اونچی کہو آمین. میرے دائیں طرف ساڑھے لاہور تو آئے ہوئے مہمان محترم جناب حافظ حکیم سردار احمد صاحب جلوہ افروز نے علماء کرام دے خطابات اسی حضرات بڑی محبت نال سماعت فرما چکے ہو. مبلغ اسلام خطیب عالم اسلام حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، مناظر اسلام خطیب پاکستان مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب
اور دیگر علماء کرام نے الحمدللہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار دے نال چند باتاں بطور حصہ تواڈے احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر بڑی کثرت دے نال انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا، اور سب تو آخر میرے اور تواڈے آقا جناب محمد، ذرا گوڈے چھڑ کے کبو ٹھواں لا دیو، چھڑ دیو گوڈے چھڑ دیو، اللہ دے سہارے بیٹھو۔ میں انشاءاللہ تواڈے میں دیکھ کے میں آیا بھی دیگا دوگا کھڑکن نہیں آسان ہیں جی، تواڈے کھانے دا انتظام ہے وے، تے میں انشاءاللہ تواڈے اور تواڈے کھانے دے درمیان کوشش کراں گا کہ زیادہ دیر حائل نہ رہ سکا، لیکن جنی دیر تشریف رکھو اللہ دے گھر دے اندر جا کے بڑی محبت دے نال تشریف رکھو۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے جتنے بھی نبی اس دنیا دی طرف مبعوث فرمائے، سب تو آخر میرے اور تواڈے آقا جناب محمد علیہ السلام آپ اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے، آپ دنیا تے تشریف لے آئے، اور اللہ ذوالجلال والی کرام نے اپنے نبیانوں بہت زیادہ دلائل اور بہت زیادہ معجزات دے نال مالا مال فرمایا ہے۔ جس طرح پہلے نبیانوں اللہ نے دلائل اور معجزات عطا فرمائے، بے عین ہی اس طرح رب کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بھی بہت زیادہ نشانات، معجزات اور بہت زیادہ دلائل عطا فرمائے۔ اور ایک آپ دا معجزہ کہ رب العالمین نے ایسے مہینے دے رجب دے مہینے دے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ بیت اللہ تو اللہ نے بیت المقدس بلایا، پھر اللہ نے میرے مصطفیٰ نو 7 آسماناں دی سیر کروائی۔ آئیے ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے چند ایک معجزات دا تذکرہ میں تواڈے احباب دے پیش خدمت کراں۔ معجزہ نبی دا ہوندا ہے تے قدرت تے حکم تے آرڈر عرش والے رب دا چلدا ہے۔ معجزہ اور قدرت میری اج دی گفتگو دا خلاصہ یہ ہوئے گا، معجزہ اور قدرت الہی۔ آؤ ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہہ دیو، کر لو ہمت، تھوڑی جی کر لو ہمت۔ اللہ ذوالجلال دے گھر وچ آ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تے ترانے گاندیاں رہنا چاہیے، نیکیاں چ اضافہ ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
اللہ ذل جلال والی کرام نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بہت سے زیادہ معجزات عطا فرمائے نے، اور جس طرح پہلے نبیوں نے اللہ نے معجزات عطا فرمائے نے، رب العالمین دے پیارے نبی نے سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام نے انج جناب موسیٰ تشریف فرمانے قوم سامنے کھلوتی ہے اور قرآن نے نقشہ کھچیا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمانے کہنے لگے موسیٰ سانو پانی دی لوڑے، موسیٰ پانی دا انتظام کر کے دے ہونا ہے۔ اللہ ذل جلال والی کرام فرما دینے اے میرے پیارے موسیٰ آجڑا ہاتھ ویچ سوٹا پکڑے ہے، یہ سوٹا ذرا پتھر تے مارو ہے، تے جناب موسیٰ نے پتھر تے سوٹا ماریا ہے، مرضیاں رب دیاں پتھر وچوں 12 پانی دے چشمے چل بہنے، 12 ہی قبیلے سن تے 12 چشمے اللہ نے پتھر وچوں چلا دیتے نے، حالاں پتھر تے سوٹا ماریا کدے پانی دے چشمے چل دے نہیں، اے معجزہ نبی دائے تے قدرت میرے رب دیئے، معجزہ نبی دائے آڈر تے حکم عرش والے رب دا چل رہا ہے، اے تے جناب موسیٰ علیہ السلام تے جے میں اپنے مصطفیٰ دے معجزے دی گل کرا، کائنات امام پیغمبر علیہ السلام مکے والے تے مطالبات کرتے رہنے، قدم قدم تے نبی کولوں مطالبے کرتے رہنے، کہنے لگے جناب جے نبی ہونا تے اینا پتھریلیاں زمیناں چو پانی دے چشمے چلا کے وخاؤنا، اور قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچے ہے، دعا کرو اللہ سانو قرآن دا سچا پیار نصیب فرما دے، آمین کہہ دیو مل کے۔ پچھلی رات دا ٹائم ہے، اللہ ساڈا آؤنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے، غور فرمانا۔ اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا ہے، مکے والے ایک بہت لمبی فرشت سوالاں دی لے کے آ گئے، آندے کینے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْكَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي
سپیکر تے کون بیٹھا کرو ٹھیک جنو کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں سوال کر رہے ہیں کہنے لگے جناب جے نبی ہونا ہے تو اٹھے واسطے انگوراں کھجوراں دے باغ ہونے چاہی دے میں اگر تسی واقعی اللہ دے نبی ہونا ہے تو اٹھے واسطے جناب اللہ ذوالجلال ولی قرار ایسے زمین دے سینے تے آپ پتھریلے علاقے تے پتھریلیاں زمین آئے اینا پتھران دے ویچوں پانی دے چشمے چلا کے وخاؤنا اچھا جناب جے واقعی اللہ دے نبی ہونا تے پھر جناب اپنے رب نو کہو ساڑھے تے کوئی آسمان دا ٹکڑا گرا دے اگر تسی واقعی اللہ دے نبی ہو تے پھر آسمانہ دے چڑھ کے وخاؤنا آسمانہ دیاں بلندیاں تے چڑھ کے وخاؤنا کوئی ہو تو مجلد کتاب لے کے آؤنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اجھے خاموش نے اللہ نے قرآن نازل فرمایا کل سبحان ربی سونیا تو سا فرما دیو نا ایک کام سارے میرے نہیں میرے رب دینے میرے نہیں ایک کام میرے رب دینے کہنے لگے جناب اینا پتھران جو پانی دے چشمے چلا کے بخالو نا عرشاں تو آواز آن دیئے سونیا یہ تے چلے ہو گئے یہ تے پتھران دی گال کرن ڈانے میں رب العالمین کہہ رہا ہوا میں توڑے ہتھاں دیاں انگلاں وچوں پانی دے چشمے چلا دیاں گا سبحان اللہ انداز کیسا پیارا وجہ آسا تاجب کس گل دا اوہ پتھراں وچوں پانی نت چلدا پر پنجا انگلاں جو نکلیاں پانچ نہراں اے انگلاں نے میرے پیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلہ سننی آئی مدنی پیر دیا ایک لیلہ سوازر دانے سی 1200 فوجیاں کھانے سی سبحان اللہ پتا جینا میرے پاک پیغمبر نو کیسے اللہ نے معجزے عطا فرمائے اینڈ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کی بن گیا خرابی بن گئی کر لو جلدی ٹھیک کر لو اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام ادھر دیکھو میرے ول میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خندق دا موقع کائنات امام علیہ السلام خندق کھود رہنے ادھر ایک صحابی رسول آ گیا کہنے لگا اللہ دے پیارے نبی جی کام نہیں کیتا جا رہا آقا بھوک بڑی لگی ہے اپنے پیڑ دے وزنی پتھر بن ہے کام نہیں کیتا جا رہا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے شاید تسی اے سوچ دے ہو کہ ساڈا نبی کھا لیندہ ہوئے گا اسی بھوکے پیاسے رہ جاندے ہوانگے اینڈ میری سرکار نے اپنے پیڑ تو کپڑا اٹھایا فرماندے نے او پروانے ہو اگر تو ایک
پیڑ تے پتھر بنے آئے تے محمد نے 2 پتھر بنے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تکیا نا ادھروں نا ایک نکی دی بچی ہے 10 12 15 سال دی بیٹی ہے اینڈ ایک کپڑے دے اندر کھجوراں لپیٹیاں نے تے اینڈ نا خندق وال آ رہی ہے کھجوراں لے کے آ رہی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے کاکا او بیٹی پتر گل سننا اے ہاتھ وچ کی لے کے جان رہی ہے؟ کہن لگی حضور اگر تساں نہ پوچھ دے تے میں کسے نو دسنا نہیں سی، میں کھجوراں لے کے جان رہی ہاں۔ میرا ماموں تے میرے ابو جان او خندق وچ کام کر رہے ہیں تے میں انہاں واسطے کھجوراں لے کے جا رہی ہاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لیا کھجوراں مینوں پھڑا دے۔ ایویں چند 5 7 10 کھجوراں نے تے کائنات دے امام علیہ السلام نے اند خندق دے کنارے تے کپڑا بچھا دیتا ہے۔ اے 5 10 کھجورا آقا نے کپڑے تے رکھ دیتیاں نے اینڈ نبی نے اپنے ہتھاں وچ کھجورا نو رکھ کے نال میرے پیغمبر نے رب کولو برکت دیاں دعاواں فرما دیتیاں نے۔ تے شام کوٹ والے ہو جان دے ہو نا میرے نبی دے چکے ہوئے ہتھاں نو میرا رب خالی نہیں جے موڑ کائنات امام پیغمبر نے برکت دی دعا فرمائی آپ نے کھجورائیں کپڑے تے رکھ دیتیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے ایک صحابی نو بلایا آپ فرماندے نے انج کر جڑے 12 14 چو خندق وچ لوگ آئے نے انہاں نو جا کے کہہ دے آ جاؤ تے آ کے کھجوراں دا ناشتہ کر لو۔ 7 نہیں تے 10 کھجوراں ہون گیاں صحابہ کوئی 12 13 1400 دے قریب صحابہ دی تعداد ہے اینڈ آ کے صحابہ بیگ نے 10 10 دیاں ٹولیاں آ رہیاں نے تے کھجوراں کھا کے جا رہے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اور 1400 دے 1400 کھجورا رج رج کے کھا گئے نے۔ صحابہ دے نے کھجورا مکنیاں تے کتھے رہ گئیاں اچھل اچھل کے کپڑے چوں بار پئیاں ڈگ دیاں نے۔ انیاں برکتاں معجزہ نبی دا ہے قدرت میرے رب دی ہے معجزہ نبی دا ہے آڈر تے حکم عرش والے رب دا چل دے بیا۔ اے ناشتہ ہو گیا ادھرو جناب جابر آگن کہن لگے سونیا ناشتہ کر لیا سارے نے؟ آقا میں توڑے دوپہر دے کھانے دا انتظام کرن لگا ماں۔ حضرت جابر اپنے گھر تشریف لے گئے کہن لگے نہیں اللہ بیوی نو کہن لگے نہیں اللہ والیے نبی نو انی بھوک لگی ہے کہ 2 وزنی پتھر میرے نبی نے اپنے پیڑ تے بننے نے جلدی کرنا آنکا جے لے لائے میں ذبح کرنا کھانا جلدی تیار کر دے۔ بیوی کہنے لگی سرتاج ہمیں چند بندیاں دے کھانے دا انتظام ہے آقا نو جا کے کہنا اللہ دے نبی جی 2 4 5 ساتھی لے کے آ جاؤ آؤ آ کے کھانا تناول فرما لو۔ حضرت جابر گئے جا کے کہنے لگے آقا سونیا چند بندیاں دے کھانے دا انتظام فرمایا ہے آؤ آ کے کھانا تناول فرما لو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک صحابی نو بلایا فرمایا اچھے ٹیلے تے کھلو کے اعلان کر دے جننے بھی خندق وچ آئے نے سارے دی جابر ول دعوت بکی ہے۔
حضرت جابر پچھلے پیرا گھرانوں گھر والی آندی خیر نہ جابر گئے تے بڑے راضی سو آئے پریشان ہو خیر تے آئے کہنے لگے بھی ہونا کی یہ 1200-1400 مولوی سارے اکٹھے ہو کے آنڈے نے کہنے لگی میں جو آکھیا سی آقا دے کان چا آکھیا دے کہنے لگے بھی آکھیا تے کان وچ ہی ہے پر نبی نے آپ ہی اعلان کروایا تے کہنے لگی جابر او بیٹا دادا کٹھے چلنے دادا بیدا میرا پتر چلنے کٹھے چلنے کہنے لگی وے جابر نام پریشان ہونا جے نبی نے اعلان کروایا تے پھر نبی جانے تے نبی دا رب جانے جابر نبی جانے تے نبی دا رب جانے کائنات امام پیغمبر علیہ السلام نے پیغام کر لے آئے آپ فرماندے نے جابر دی بیوی جنی دیر میں نہ آواں روٹیاں پکانیاں شروع نہیں کرنیاں جنی دیر میں کار نہ آواں انہی دیر سالن تو ٹکن نہیں اتارنا رکھ دینا پکا کے کائنات امام تشریف لے آئے جابر دی بیوی 1200-1400 دا لشکر لے کے آقا تشریف لے آئے نے جابر دی بیوی ہانڈی کتھے ہی لو آقا نے ٹکن اتارے آتے لب مبارک ہانڈی وچ پا دیتا ہے آٹا کتھے ہی لو آقا کنالی سامنے لے آن دیئے آقا نے لب کڑے آتے آٹے وچ سٹ دیتا ہے فرمان دینے جابر دی بیوی روٹیاں پکان دی جا سالن ورتان دی جا اور صحابیوں آن دے جاؤ تے کھان دے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے جابر دی بیوی روٹیاں پکائی جا سالن ورتائی جا جابر آندے نے میں سوچیا ویکھاں ساریاں نہیں کھانا کھا لیا ہے میرے آقا فرماندے نے جابر لیا ہون میں بھی کھا لواں سبحان اللہ آپ بعد وچ کھادائے نبی نے مریدانوں پہلا کھلایا ہے ایتھے کیے آندے نے امباں دی بیٹی مولوی صاحب دے گھر چھاڑاؤ تے جگ پانی دا بطور تبرک تقسیم کر دے ہو ایتھے انداز کو جاؤ رے جابر آندے نے آمینہ دے لال بھی کھانا کھا لے آئے کہنے لگے میں روٹیاں ویکھیاں ہانڈی نظر ماری کوئی شے ساڑھے لئی بھی بچی ہے کہ نہیں ہے آندے نے میں ویکھیا نہ روٹیاں مکیاں نے تے نہ بوٹیاں مکیاں نے نہ روٹیاں مکیاں نے نہ بوٹیاں مکیاں نے معجزہ نبی دائے قدرت میرے رب دیئے معجزہ مصطفیٰ دائے آرڈر میرے مالک دائے میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال ولی کرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسے دلائل تے ایسے معجزات عطا فرمائے نے ایک دن نا ادھر دیکھو میرے ول کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام تشریف فرمانے ادھرونا ایک پینڈو ایک عرابی ایک بدو جہا بندہ حضور دے سامنے آ گیا کہنے لگا جناب تسی اللہ دے نبی ہو آپ فرما دینے میں اللہ دا نبی ہاں پڑھا اشہد اللہ الہ کہنے لگا جناب میں نہیں ماندا کیونکہ میرے کل دلیل کوئی نہیں کہ تسی اللہ دے سچے نبی ہو آقا فرما دینے اینڈ سامنے نا
ایک کھجوراں دا درخت نظر آ رہا ہے، او دی چوٹی تے کھجوراں دے گچھے تے کھجوراں دا جھنڈ نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او جڑیاں اتے چوٹی تے کھجوراں لگیاں نے، اگر میرے کہن تے اے کھجوراں تھلے آ جان تے پھر مینوں من لیں گا۔ کہن لگا جی کھجوراں ٹوٹ کے تواڈے کہن تے نیچے آ جان، اگر کھجوراں تواڈی گل من لین گیا تے پھر میں بھی من لاں گا۔ اینج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کھجوراں دے طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ فرماندے نے کھجوراں دے گچھے والے اشارہ کر کے آ بھئی ذرا نیچے آ ہے، تے اللہ ذوالجلال دی قسم کھجوراں ٹوٹ ٹوٹ کے میرے نبی دے قدماں وچ ڈھیر لگ جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے ہن انہاں نوں واپس جان دی اجازت دے دیا؟ کہنے لگا جی بالکل دے دیو۔ آپ فرماندے نے جاؤ واپس ٹر جاؤ۔ کھجوراں اٹھیاں اپنی جگہ تے جا کے فٹ ہو گئیاں، تے اے جڑا پینڈو عرابی بندہ آ گیا سامنے کھلوتا ہے۔ آقا فرماندے نے کھجوراں نے میری گل مان لئی ہے، تے دس ہن تیرا خیال کی ہے؟ آندا اشہد اللہ، پڑھ لو نا تساں بھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ دے تے نبی دا غلام بن گیا ہے۔ کھجوراں انج ٹوٹ کے کدے زمین تے آئیاں نہیں، معجزہ نبی دا ہے، قدرت میرے رب دی ہے، آرڈر کائنات دے مالک دا چل دا پیا ہے۔ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر نو کیسے دلائل تے کیسے معجزات عطا۔ ایک دن حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی، ماں دی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اینڈ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ حضرت ماں جی ام سلیم نے نا اپنے گھر ایک بکری رکھی ہے دودھ دین واسطے۔ روزانہ تھوڑا جہا دودھ جمع کر کے انہوں جمع کے ادا گھیو جوڑن ڈیاں نے، دیسی گھیو جمع کرن ڈیاں نے، کادے لئی ویچن واسطے نہیں، ارادہ کیے جدن ڈبا کیوں دا پر جائے گا میں تحفہ آمنہ دے لال نو دیاں گی۔ ارادہ اے آئے میں اللہ دے نبی نو تحفہ دے کے آواں گی۔ سبحان اللہ، بالآخر ڈبا کیوں دا پر گیا ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول بی بی ام سلیم نے کیوں دا ڈبا چکیا ہے، آقا علیہ السلام دے کول آ گئی ہے۔ آقا سونیا میرے والوں دودھ دے تیار کردہ دیسی کیوں قبول فرما لو، تے میرے آقا علیہ السلام نو کیوں دے کے واپس چلی گئی ہے۔ حضور نے نہ ڈبے چو کیوں کڑ لیا تے تھوڑا جنہ کیوں نہ میرے مصطفیٰ نے ڈبے تے بیچ رہن دیتا، تے نال میرے پیغمبر نے آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھائیاں، آپ نے برکت دیاں دعاواں فرما دیتیاں نے۔ برکتی دعا نبی نے فرما دیتی ہے۔ اللہ اللہ ام سلیمہ دیاں نے نبی پاک نے ڈبا میرے گھر واپس کلے آنا، تے میں نہ ڈبا پھڑیا تے پارا پارا نظر آیا، کہن لگیاں میں ٹکن اتاریا، جویں دا پریا کلیا سی انج دا پریا ہی واپس آ گیا ہے۔
سلیم پریشان ہو گئی، جلدی نال گھیو دا ڈبا پھڑیا تے واپس نبی علیہ السلام کو لا گئیاں، عرض کر دیاں نے سونیا خیریت ہے وے، کیا توانو میرا تحفہ پسند نہیں آیا ہے؟ میرے آقا مسکران لگ پے، خیریت ہے وے آقا میں تے ڈبا بھریا کلیا سی تے واپس تسی کلیا، او تے اگے نالوں بھی اتوں دی ڈلن ڈیا ہے، ڈبا بھریا بھریا نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا سمجھ گئے اے برکتاں عرش والے نے فرما دیتیاں نے، اے برکتاں کائنات دے مالک نے فرمائیاں۔ آپ فرماندے نے سلیم تسی ساڈا دھیان رکھیا ہے، عرش والے نے تہاڈا دھیان رکھیا ہے، تسی ساڈا دھیان رکھیا ہے، اللہ نے تہاڈا دھیان رکھیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سلیم جا ہن کیوں ہی کھاندی رہیں گی۔ سلیمہ دیا نے انی رب نے برکت فرمائی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، میں اس ڈبے چو کیوں کٹ کٹ کے کھاندی رہی ہاں پر کیوں نہیں مکیا۔ جناب ابو بکر و عمر دا دور آیا، میں کیوں کٹ کٹ کے ڈبے چو کھاندی رہی ہاں پر ڈبا نہیں خالی ہویا۔ فرماندیاں نے حتیٰ کہ جناب عثمان تے حضرت علی المرتضیٰ دا دور آ گیا، میں کیوں کھاندی رہی ہاں پر کیوں نہیں مکیا۔ اے برکتاں کائنات دا رب فرمان والا تے موجودہ محمد مصطفیٰ دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ دی نبی علیہ السلام نال عجیب ہی محبت ہے، سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، عادی عبدالستار صاحب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو تشریف لے جا رہے نے تے جناب امیر معاویہ ایک کپڑا اپنے تکیے چو نکالیا، اس کپڑے نو کھولیا گیا، اس کپڑے دے اندر نکے نکے ناخن نے۔ جناب معاویہ فرماندے نے او میرے گھر والے ہو، آج جڑے میں کپڑے چ ناخن رکھے نے اے میرے ناخن نہیں، اے میرے نبی دے مبارک ہتھاں دے ناخن نے، تے کا دل واسطے رکھے دے۔ فرمان لگے میں دنیا تو جا رہا ہوں، انج لگدا جویں زندگی وفا نہیں کرے گی، جدو مینوں قبر دی لاحد اندر اتارو، آ نبی پاک دے مبارک ناخن میریاں اکھاں تے رکھ دیا جے، ہو سکدا انہاں دی برکت نال اللہ مینوں قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لے گا۔ اے محبت مصطفیٰ علیہ السلام دے غلامان دیئے، میں قربان چاہمیں اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسے دلائل تے ایسے معجزات عطا فرمائے نے، اللہ نے ہر لحاظ نال سب تو اعلیٰ تے سب تو بہتر بنایا ہے، اور پھر اے بھی اللہ نے آپ نو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے بیت اللہ تو بیت المقدس بلایا ہے، پھر میرے مالک نے سات آسمانہ دے اتے بلایا ہے، اور قرآن نے نقشہ کھینچا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
جناب جبریل آ گئے نے کہنے لگے محبوب سونے تانوں کائنات دے رب نے بلایا ہے مہمان بھی آلہ تے میزبان بھی آلہ عرض کی تی جبریل سونے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در تے ہے برا کے آیا دیوا کام پڑھن لئی غلام آ گیا ہے جا کے ساتھ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اللہ نے بیت اللہ تو بیت المقدس بلایا پھر بیت المقدس تو اللہ نے سدرۃ المنتہا تک بلایا میرے آقا فرماندے نے میں اینا رب دے قریب چلا گیا جڑے فرشتے اللہ دے عرش دے قریب لکھن ڈے سن میں اونا فرشتیاں دے کلمہ دے لکھن دی آواز اپنے کنی سن کے آیا ماں میرے مصطفیٰ نو اللہ نے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا اور دسیا کہ میرے محبوب سونے اسی تو انو ساری کائنات تو اعلیٰ بنایا افضل بنایا میری ایک دو دن تو طبیعت ٹھیک نہیں سی لیکن حکیم سردار صاحب کا حکم سی کہ ضرور تسی اتھے حاضر ہونا ہے تو میں تہاڈی زیارت واسطے انشاءاللہ تعالی بطور حصہ اور حاضری دین واسطے حاضر ہویا انشاءاللہ تعالی بالتفصیل اللہ دی توفیق نہ پھر کسی موقع تے گفتگو کرانگے تو انو تمام علماء اہل حدیث دے بیانات سنن واسطے یزدانی شہید میڈیا سروس یوٹیوب دے چینل تو دیکھ سکتے ہو علماء کرام دے خطابات اور بیانات یزدانی شہید میڈیا سروس یوٹیوب تو تسی دوست بیانات سن سکتے ہو اور حاصل کر سکتے ہو اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن و سنت سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرمائے بیماران دی صحت واسطے دعا